اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اگرچہ ادا کرنی امیروں اور صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن اس کا علم غریب پر بھی فرض ہے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہو کہ 5 ارکان اسلام ہیں، جن میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا انکار کرنے سے بھی کفر ہو جاتا ہے اور ادا نہ کرنے سے سخت سزا ملتی۔ تو لہذا زکوٰۃ مالی عبادت ہے جو سال میں ایک دفعہ اپنے سونا چاندی روپیہ پیسے میں سے ادا کر کے اس کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اسی کو قیامت والے دن دوزخ کی آگ میں پگھلا کر اس کی پیشانی، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ انسان چیخو پکار کرے گا، اسے کہا جائے گا یہ تیرا جمع کیا ہوا مال ہے، آج تیرے کام آ رہا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق اس مال و دولت کا گنجا سانپ بنے گا جو توق بنا کر اس آدمی کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ سانپ باچھیں چیرے گا، آدمی چیخو پکار کرے گا، سانپ بول کر کہے گا تیرا جمع کیا ہوا مال ہوں، آج تیرے کام آ رہا ہے۔ تو لہذا سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ آج اگرچہ ہم صدقات بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں۔ میں نے ایک کالج میں درس دیا، پوچھا بھائی وہ لڑکے ہاتھ کھڑے کریں جہاں لوگ قربانی دیتے ہوں۔ سب ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے کہا وہ ہاتھ کھڑے کریں جہاں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، شاید ہی کوئی ہاتھ کھڑا ہو۔ تو جب ہم لاکھوں کی قربانی دے لیتے ہیں، اللہ دے اور زیادہ دے، تو لاکھوں میں سے زکوٰۃ کیوں نہیں دے؟ 1 لاکھ میں سے صرف 2500 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ ہمارے اسلام میں صرف 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ تو اتنی تھوڑی زکوٰۃ اسلام میں، پھر بھی انسان ادا نہ کرے تو جب ادا کر دے گا تو قبر حشر میں کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر اسے اجر دے گا۔ تو آؤ اس فریضے کی طرف بھی توجہ کریں۔ فرائض پہلے ہوتے ہیں، نوافل بعد میں ہیں۔ جیسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج کل نماز تسبیح کا بڑا اہتمام کرتی ہیں، کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو نماز تسبیح پڑھیں، اجر ملے گا۔ لیکن قیامت والے دن یہ سوال نہیں ہونا کہ نماز تسبیح پڑھی یا نہ پڑھی، لیکن سوال یہ ہونا ہے کہ فرض نماز پڑھی ہے یا کہ نہیں، پردے کا اہتمام کیا ہے یا کہ نہیں کیا۔ تو اس طرح سب سے پہلا سوال جو ہے وہ زکوٰۃ کے بارے ہوگا۔ تو جن کے پاس مال و دولت 52.5 تولے چاندی پاکستان میں اتنی رقم کا روپیہ پیسہ جو تقریباً اس وقت 40,000 کے قریب بنتا ہے، جس کے پاس ہو سال میں ایک دفعہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ اپنے مال و دولت روپیہ پیسہ کو ضرور پاک کرے، دنیا میں بھی اجر حاصل کرے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے مال و دولت دیتا ہے پھر اس پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے، تاکہ دیکھے کہ کیا اس بندے کو اللہ اور اس کے رسول اور عوام سے پیار ہے یا صرف اپنے روپیہ پیسے سے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں، مدرسے میں، اپنا رستے میں یا اس کی دیگیں پکا کر نہیں بانٹنی، وہ خالص مسکین غریب لوگوں کو ان کا مالک بنا دینا ہے تاکہ انسانیت کی فلاح و بہبود ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو جن کو مال و دولت دیا ہے ان کو خوش دلی سے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے اس رکن کی بھی ہم سب کو پاسداری کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے پیارے آقا کے فرمان کے مطابق اسلام کا خزانہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ہمارے ملک میں زکوٰۃ کا نظام رائج ہو جائے، ہم کسی غیر مسلم کے کبھی مقروض نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا بھی فلاح پائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ساجد حسین کبیری، گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1، حافظ آباد، پاکستان۔ والسلام۔